بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. دیکھو میرے بزرگوں بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں. ہمارا اللہ پر ایمان ہے کہ پوری کائنات کا بنانے والا اور ہم سب کا خالق اور مالک ایک اکیلا اللہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ کہ نفع نقصان کا مالک، موت اور زندگی کا مالک، روزی دینے والا، اولاد دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، عزت دینے والا، زندگی بنانے والا، بگاڑنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. کائنات میں جتنی بھی شکلیں نظر آتی ہے ان شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا، پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، طاقتور قوم سے کچھ نہیں ہوتا، سپر پاور طاقت حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے ایک اللہ سے ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں. حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتی. بارشیں اللہ برساتے ہیں، زمینوں میں سے کھیتیاں، اناج، گیہوں، چاول اللہ اگاتے ہیں. یہ جتنے بھی پھل فروٹ نظر آ رہے ہیں وہ سارے اللہ اگاتے ہیں. درختوں کو اگانے والے اللہ ہے، پہاڑوں کو اللہ نے بنایا ہے، سمندروں کو اللہ نے بہایا ہے. پانی سارا دنیا میں چاہے کنووں سے، بورنگ سے، بارش سے، تالاب کے، سمندروں کا سارا پانی اللہ کے خزانے میں سے آتا ہے. حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ کچھ نہیں کرتی. اس لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. پیسوں سے کام نہیں بنتے، کام اللہ بناتے ہیں. روزی دینے والے اللہ ہے. ہماری نوکریاں اور دکانیں اور یہ ساری چیزیں تو اسباب کے طور پر ہیں. دنیا میں بہت بڑے بڑے جانور ہیں، ان کو روزی اللہ بغیر دکانوں کے دیتے ہیں، بغیر اسٹور کھولے ہوئے اور بغیر دکانیں، بغیر فیکٹریوں کے اللہ دیتے ہیں. یہ سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ان کو روزانہ تن و من کھانا چاہیے، ان کو روزی اللہ دیتا ہے. ہاتھی کتنا بڑا جسم والا، اونٹ کتنا بڑا جسم والا ہے، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں. تو ہماری ایک پیٹ کے پالنے میں اللہ دکانوں کا محتاج ہے؟ یہ تو امتحان کے لیے ہم کو اسباب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو سب کو دکانیں دی، نوکریاں دی، جو بھی جس راستے سے بھی وہ روزی حاصل کرتا ہے، یہ دیکھ کر کے اللہ 5 مرتبہ ہم کو بلاتے اس کے دربار میں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ایمان والو آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی تمہاری یہاں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی دکان کو اللہ بنا کر بیٹھا ہے کہ مجھے اللہ مانتا ہے. جو آدمی، جو لوگ دکانوں کو جنہوں نے اپنا رب بنایا ہے، وہ اذان ہوتی جا رہی ہے، لوگ ان کے سامنے سے جا رہے ہیں، وہ دکانوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ بھلے زبان سے نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب دکان ہے، لیکن اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. جو لوگ دکانیں چھوڑ چھوڑ کے، فیکٹریاں چھوڑ چھوڑ کے، مزدوری کا کام چھوڑ چھوڑ کے جو مسجدوں میں آتے ہیں، وہ ان کی نشانی ہے کہ ہمارا رب یہ دنیا کے اسباب نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے. اس کے لیے ہم اس کے بلاوے پر مسجدوں میں جا رہے ہیں. اور جو لوگ اپنے کاروبار سے، اسباب سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، گویا وہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے عمل سے کہتے کہ اگر ہم دکان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو گراہکی چلی جائے گی، مشین چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کام بگڑ جائے گا، روزی ہماری رک جائے گی. تو ان کا یقین ان کے اسباب پر ہے. سب سے بڑی آج دنیا میں مسلمانوں نے مار کھائی ہے، ان کا ایمان پیسوں پر ہے، ان کا ایمان دکانوں پر ہے، ان کا ایمان ہتھیاروں پر ہے،
ان کا ایمان حکومتوں پر ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں سپر سے زیادہ ذلیل ہے. سب سے زیادہ سستا مسلمان کا خون دنیا میں ہو گیا ہے. ورنہ خدا کی قسم ہمارے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. اس قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں دنیا میں تم ہی اوپر رہو گے اور تم ہی عزت والے بنو گے اگر سچے معنی میں تم مسلمان بنو، سچے معنی میں مومن بنو. آج ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. خالی ہمارا نام ہے. تو نام کے مسلمان تو اکھی دنیا بھری ہوئی ہوگی تو بھی اللہ کی مدد نہیں آئے، کوئی طاقت نہیں ہوگی. دیکھو میں حدیث سے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے مثال دی ہے. میں بہت کم وقت میں انشاءاللہ بہت ضروری باتیں یہ کر رہا ہوں. دھیان سے میری باتیں سنو، ادھر ادھر مت دیکھو، کون آیا کون گیا وہ مت دیکھو، میری طرف دیکھو اور دھیان سے سنو، کیونکہ جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے. میرے کو کوئی نسبت ہے، اگر 2 آدمی بھی میری بات کو سمجھ جائیں گے تو میرا آنا وصول ہے. میں مجمع کو نہیں چاہتا کہ میرے کو 500 کا مجمع چاہیے کہ 100 کا مجمع چاہیے. اگر 2 آدمی بھی میری بات کو دل میں اتار لیں گے انشاءاللہ میرا یہاں آنا وصول ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آج کے زمانے کی خبر 1443 سال پہلے دی ہے. کیا خبر دی ہے؟ صحابہ کے درمیان میں آپ بیٹھے تھے، آپ کے سامنے صحابہ تھے. آپ نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم کو ختم کرنے کے لیے اور تم کو مارنے کے لیے، تمہارا صفایا کرنے کے لیے دنیا کی ساری قومیں ایک ہو جائے گی. یہودی کیا، عیسائی کیا، ہندو کیا، مسلمان، یعنی یہ ہندو کے اندر بھی جو ساری قومیں الگ الگ ہے، یہ برہمن اور یہ فلانی ہریجن، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے اور تمہارا صفایا کر دیں گے. تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی، سنکھیا کم ہوگی ہماری؟ تو ان کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے، دشمنوں کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہمارے کو بالکل ختم کر دیں گے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، کروڑوں کی تعداد میں تمہاری تعداد ہوگی مسلمانوں کی، لیکن کہ پھر بھی ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی، پھر بھی ایسے ہم بزدل ہو جائیں گے کہ ہمارے کو سب ماریں گے چاروں طرف سے دنیا میں. کہاں تمہارے اندر 2 برائیاں پیدا ہو گئی ہوگی. اس زمانے کے مسلمان چاہے کروڑوں ہوں گے لیکن ان کی پوزیشن ایسی ہوگی، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے سمندر کے کنارے پر جب پانی ٹھہرا ہوا ہو تو اس کے کنارے کے پانی پر کیا ہے، لیل جامی ہوئی ہوتی ہے، لیل، اور ہزاروں لاکھوں گھاس کے تنکے جمے ہوئے ہوتے ہیں. تو دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے پانی پر گویا لیل کا قبضہ ہے اور یہ گھاس کے تنکوں کا قبضہ ہے. لیکن جب لہریں چلے گی تو ایک موج آئے گی، سارے لاکھوں کی تعداد میں گھاس کے تنکوں کو اٹھا کر کے سمندر کے باہر پھینک دیں گے. بولا تم کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو حدیث کی بات سنا رہا ہوں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. 1443 سال پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں کی سنکھیا بہت ہوگی، کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن ایسے کمزور ہوئے ہوں گے جیسے گھاس کے تنکے سمندر کے پانی پر جمے ہوئے. بولا موج آتی ہے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ جمے ہوئے ہیں پانی کے اوپر، لیکن ایک موج آئے گی سب کو باہر پھینک دے گی. بولا ایسے مسلمانوں کی پوزیشن ہوگی، کوئی طاقت نہیں رہے گی ان کی، اور اللہ دشمنوں کے دلوں میں سے ان کا رعب نکال ڈالے گا. اس صدی کے، اس زمانے کے، یعنی آج کے زمانے کے لے لو، کہا کہ اس زمانے کے مسلمانوں کا دبدبا اور رعب دشمنوں کے دلوں سے اللہ نکال ڈالے اور یہ ڈرتے ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ ایسا کیوں ہوگا کہ 2 برائیاں آئے گی؟ کہ کون سی 2 برائیاں؟
کہ ایک تو موت سے ڈرنے لگیں گے. مسلمان کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے، لیکن آج ہر ایک ڈرتا ہے. کیا مالدار کیا غریب، بھائی اپنے تو بیوی بچے ہیں، بھائی اپنے تو مکان ہے، بھائی اپنے تو یہ موت سے ڈرنے لگیں گے. اور دوسری برائی یہ ہوگی مال کی محبت. کیا حلال کیا حرام، کیا جھوٹ کیا سچ، کیا امانت کیا خیانت، کچھ نہیں دیکھیں گے مسلمان. بس آنے دو آنے دو. جھوٹ بول کے کماؤ، سود سے کماؤ، حرام سے کماؤ، شراب بیچ کے کماؤ. کیا یہ میرے لیے حلال کاروبار ہے کہ حرام کاروبار ہے؟ کچھ نہیں. حرام کی روزیاں پیٹ میں آ جائے گی. تو کہا کہ مال کی محبت کی برائی آ جائے گی. اور دوسری کیا بتائی؟ دوسری کیا بتائی؟ ایک مال کی محبت اور ایک موت کا ڈر. موت سے گھبرائیں گے. بولا جب یہ دو برائیاں عام جنرل مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گی، یہ موت سے ڈرنے لگیں گے اور ان کے اندر پیسوں کی محبت آ جائے گی. تو پھر پیسوں کی محبت آ جائے گی تو حلال حرام نہیں دیکھیں گے. وہ نماز پڑھی تو بھی کیا نا، نہیں پڑھی تو بھی کیا. ارے یار تم دیکھتے رہے ہو مولانا میں کتنا بیزی تھا یار، میری اتنی گھراکی تھی کہ میرے کو نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. جس مسلمان کو ہم پوچھتے ہیں کتنے ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا. نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے مسلمان کے پاس. تو جب تم اللہ کی نہیں مانو گے تو پھر اللہ تمہاری کیسے مدد کرے گا؟ ہمیشہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو جتنے بھی کام سونپتا ہے کہ بیٹا تو یہ کر لے، یہ لائٹ بل بھر دے، یہ پھر فلانا یہ آفس میں چلا جا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، تو ایک بھی کام کرنے تیار نہیں ہے بیٹا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی بیٹا پورے دن میں باپ نے 10 کام سونپے، 10 میں سے ایک بھی نہیں کیا، پھر شام کو آگے کہتا ہے ابا موبائل دلا دو میرے کو نیا، ابا میرے کو بائک دلا دو. سچ بتاؤ آپ کے اندر سے کوئی بھی جو باپ ہے، آپ کا بیٹا اگر 10 کاموں میں سے ایک کام بھی نہ کرے تو آپ اس کو موبائل دلاؤ گے، بائک دلاؤ گے کہ 2 تھپڑ مارو گے آپ؟ تو جب ہم ہمارے بیٹوں کے ساتھ اتنا معاملہ نہیں کرتے کہ جب وہ ہماری بیٹے ہمارے اولاد نافرمان ہو اور ہمارا کوئی کام نہ کرے تو ہم اس کی ڈیمانڈ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ بھی ہماری مدد کیسے کرے گا؟ 24 گھنٹے جو اللہ نے دیے ہیں وہ 24 گھنٹے میں 1.5 کلاک 5 نمازوں کے لیے 1.5 کلاک ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اللہ دشمنوں کے خلاف کیسے مدد کرے گا ہماری؟ جاؤ مرو، پھر میری نہیں ماننی ہے تو مرو، ذلیل ہو جاؤ دشمنوں کے سامنے. تمہارے گھروں میں بھی گھس جائیں گے، تمہاری عورتوں کے بلاత్కాر بھی کریں گے اور تمہارے بچوں کو گاجر مولی کی طرح اڑائیں گے. اللہ کچھ نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں کرے. ورنہ میرے دوستو ہمارا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. سب سے پہلی لڑائی جو ہوئی تھی دشمنوں کے سامنے، کافروں کے سامنے، 313 صحابہ تھے، پکے مسلمان تھے، خالی 5 ٹائم کی نمازی نہیں تھے، تہجد گزار تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے تھے. 313 تھے میدان کے اندر، بدر کے میدان میں. سامنے 1000 کا لشکر تھا، سب کے پاس ہتھیار، سب کے پاس وہ بختر پہنے ہوئے، سب کے پاس گھوڑوں کی سواریاں. یہاں 313 کے بیچ میں 6 گھوڑے اور 2 اونٹ اور کچھ 10-15 تلواریں تھی، باقی سب کے ہاتھ میں ڈنڈے اور لکڑیاں تھی، لکڑیاں تھیں. اللہ نے ایسی کامیابی دے دی. اللہ کو مدد کرنے کے لیے لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہتھیار تمہارے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا اس لڑائی کے اندر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے. نہتے 313 لے کر میدان میں آ گئے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، سب ٹریننگ دے ہوئے، سب کے پاس ٹریننگ، سب ٹریننگ لیے ہوئے اور لڑاکو تھے 1000. اور یہاں بیچاروں کو تو نماز میں فرصت نہیں ہے نا، کہاں ٹریننگ لیں گے، کہاں جم کھانے میں جائیں گے. آج مسلمانوں کے پاس جوانوں کے پاس جم کھانے میں جانے کی فرصت ہے، ایکسرسائز کرنے کے لیے، چلنے کے لیے سب فرصت ہے، 10 منٹ نماز کے لیے نہیں ہے اس کے پاس. یہ صحابہ بالکل سادہ تھے لیکن اللہ سے زبردست تعلق تھا. ہمارا آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن صبح میں لڑائی ہونے کی تھی، پوری رات سجدے میں پڑ گئے، اللہ
یہ میرے 13 14 15 سال کی محنت کا مٹھی پر مجمع ہے. اگر یہ دشمنوں کے ہاتھ سے صفایا ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، تو اپنی رحمت سے ہم فقیروں کی، غریبوں کی مدد فرما. یا اللہ میرے صحابہ کے پاس کھانے کو ٹکڑا نہیں ہے، میرے صحابہ کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو ہتھیار کا تو سوال ہی کہاں ہے. اور اتنے طاقتور لشکر کے سامنے کل صبح میں مقابلہ ہے. یا اللہ مدد فرما. صبح سے پہلے پہلے حضرت جبرائیل آسمان سے آئے، یا رسول اللہ سر اٹھائیے، اللہ نے مدد کی بشارت بھیجی ہے، آپ ہی کی جیت ہوگی اور آپ ہی کو کامیابی ملے گی. حالانکہ کچھ نہیں ہے ظاہر میں، تو ابھی مرے ایسا ہے. لیکن جب اللہ نے کہلوا دیا، جب صبح میں صفے آمنے سامنے ہو گئی، تو حضور پاک علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے کہا ایک مٹھی ریت لے لو اور دشمن کے سامنے یوں پھینک دو. ہمارے نبی علیہ السلام نے پھینک دی. اللہ نے سب دشمنوں کی آنکھوں میں ریت کے ذرے پہنچا دیے، وہ آنکھیں مسلتے رہ گئے. صحابہ کو حکم دیا کاٹنا شروع کرو. چند گھنٹوں میں تو صفایا کر دیا. بڑا طاقتور لشکر، سپر پاور طاقت تھی. 70 بڑے بڑے سردار ابو جہل اور یہ بڑے بڑے مارے گئے، اور 70 آدمی ان کے قید میں آ گئے. آج وہی اللہ ہے، اللہ نہیں بدلا ہے. وہی اللہ ہے جس اللہ نے ہمارے نہتے صحابہ کی مدد فرمائی. اور قرآن میں اللہ نے بھی یہ اپنے نبی علیہ السلام کو بھی اور اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی کہا دیکھو تم نے نہیں کیا، تمہارے اللہ نے کیا ہے. ہاں تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے یعنی 313 نے، ہم نے نہتوں نے بغیر ہتھیاروں کے ہم نے اتنے بڑے سپر پاور لشکر کو ہرایا. تم نے نہیں کیا. قرآن میں آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ. پیارے نبی آپ نے جو مٹھی ریت ڈالی وہ آپ نے نہیں ڈالی، اللہ نے ڈالی. کیا مطلب؟ سب کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچایا. اور صحابہ تم نے جو دشمنوں کو قتل کیا ہے وہ تم نے نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اللہ نے تم کو ہمت دی، بہادری دی اور طاقت دی، اللہ نے مدد فرمائی اور تمہارا رعب ان کے اوپر اللہ نے ڈالا. آج وہی اللہ ہے، ہم بدل گئے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اسلام کی تاریخ پڑھو. آج ہم دین سے بہت دور ہو گئے. ہتھیاروں میں کامیابی نہیں ہے، حکومتوں میں کامیابی نہیں ہے. آج کے دور میں بھی اگر مسلمان پکا 5 ٹائم کا نمازی ہو جائے، اللہ کے سامنے رونے والا ہو جائے، اپنی روزی کو حلال بنانے والا ہو جائے، حلال روزی کما، چاہے تھوڑی ہو، حلال روزی کمانا، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، گھر کی عورتوں کو نمازیں پڑھوانا، بچوں کو دینی تعلیم دلانا، اور جھوٹ سے بچنا، حرام کاریوں سے بچنا، زنا کاریوں سے، شراب پینے سے اور یہ سارے گناہوں سے بچنا، غیبتوں سے بچنا، کسی پر ظلم کرنے سے بچنا. یہ سارے گناہوں سے بچیں گے. 5 ٹائم کے نماز ان کو خدا کی قسم کوئی ہتھیار بسانے کی ضرورت نہیں ہے. خالی نعرے تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، اللہ دشمنوں کے پیشاب نکل جائے گی، ان کی پیشاب نکل جائے گی. لیکن ہمارے پاس جو طاقت ہے نا آج ہم نے اس کو کمزور کر دیا ہے. خدا کی قسم ہمارے بڑے اللہ والے یوں کہتے ہیں اولیاء کرام کہ مسلمانوں کے پاس جو اللہ نے نماز اور دعا کی جو طاقت دی ہے، ساری دنیا کی ایٹم طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد مسلمان کی دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ طاقت دی اللہ، لیکن آج ہم نے کمزور کر دیا. دعائیں مانگنا چھوڑ دیا، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ کو منانا چھوڑ دیا. اللہ کے سامنے ہم نے بگاڑا ہے، رشتہ بگاڑا ہے. جس اللہ کے قبضے میں آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے، اسی اللہ سے ہم نے رشتہ توڑا ہے، اسی اللہ سے بگاڑا ہے. ورنہ اسلامی تاریخ دیکھ لو، انگریزوں کے زمانے میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی بادشاہوں نے حکومت کی ہے، مسلمان بادشاہوں نے بغیر دین کے نہیں کی ہے، دین کے ساتھ حکومت کی ہے. دین تھا ان کی زندگیوں میں تو اللہ نے مدد فرمائی ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تہجد گزار بادشاہ تھے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے تھے. تاریخ میں لکھا ہے انگریزوں کی تاریخ میں کہ جب انگریزوں کی یعنی وہ لڑائی چل رہی تھی
تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس دن میدان میں اترے ہیں اور ان کے وہ میر جعفر اور وہ 2-3 جو میر تھے وہ غدار نکلے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور پھر انگریزوں کے لشکر کو آنے دیا ان کے جو ہے ایریے کے اندر. تو جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ اب لشکر تو آ گیا ہے, صلح کا معاملہ کر لو, کہا نہیں صلح بولا کچھ بھی نہیں. اور وہی جملہ جو آپ سب کو معلوم ہوگا, کیا کہا تھا, 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی زندگی چاہتا ہوں میں, جھکنے والا نہیں ہوں انگریزوں کے سامنے, میں لڑ لوں گا, شہید ہو جاؤں گا. تو جس دن وہ لڑائی کے لیے نکلے تلوار لے کر, اس دن انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی تھی, فجر کی نماز پڑھی اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ, اس کے بعد 1 پارہ قرآن کی تلاوت کی, اس کے بعد اشراق کی نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد تلوار لے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں نکلے اور پھر شہید ہو گئے. شہادت کا دین ہے, چاہے ہماری حکومت آ جائے لیکن دین زندگیوں میں نہیں ہوگا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. چاہے ہم مٹھی بھر ہوں گے اور ہمارے مقابلے میں لاکھوں کی تعداد میں دشمن ہوں گے, لیکن ہمارے پاس دین اسلام پکا ہوگا, نمازیں ہوگی, اللہ ہم سے راضی ہوگا, تو اللہ کی قسم اللہ مدد کرے گا لاکھوں کے مقابلے میں. اس کو کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں. دیکھو ابھی یہ سی اے کا فتنہ چلا تھا نا, وہ سی اے کا کہ بھئی اپنے ڈاکیومنٹس بناؤ, کاغذات بناؤ, ورنہ اگر تمہارے کوئی یہاں شہری نہیں ہوں گے تو یہ دیش سے 100 مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا. کتنا شور برپا ہوا پورے انڈیا کے اندر, اور سب اپنے کاغذات بنانے لگے, بچوں کے بنانے لگے, لائنوں میں کھڑے ہو رہے, سب گھبرا گئے تھے. اللہ نے ایک کورونا کی مصیبت ڈال دی, حالانکہ یہ انہی کا ڈرامہ تھا, لیکن اللہ نے انہی کا حملہ انہی اوپر ڈال دیا. جب وہ کورونا کا آ گیا تو سب بھول گئے, سی اے بھول گئے, اپنے آپ کو بچانا لگے کورونا سے. 2 سال تک اللہ نے سب کو خاموش کر دیا, ورنہ کیسی دھوم مچائی تھی. ہر شہر والوں کو اور کئی لوگوں کو تو جیل میں بھی ڈال دیا تھا, اور کتنے لوگوں کو تو بارڈر والوں کو تو کہا تمہارا یہاں حق ہے ہی نہیں. تو اللہ ہے. جب ابھی دشمن ہم کو ختم کرنے کا پلان ہمارے گھر تک بھی آئے گا, اور اگر ہمارے پاس دین ہوگا, اللہ کا تعلق ہوگا, تو انشاءاللہ اللہ حفاظت کریں گے. مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے, نمازوں کی طاقت دی ہے, دعاؤں کی طاقت دی ہے, اللہ مدد کرے گا, لیکن ہمیں پہلے پکا بننا پڑے گا. دیکھو ہمارے آقا رسول پاک علیہ السلام کو جب مکہ چھوڑنا پڑا تو اس وقت بھی کیا تھا, ہجرت کا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ ہجرت کے وقت جب اس ایک گھر کے اندر تمام قبیلوں کے سرداروں نے میٹنگ کی کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو تاکہ مکے میں یہ نہ رہے, بانس نہ بجے بانسری, اور کہا کہ کوئی ایک قبیلے کے لوگ اگر ماریں گے تو ان کا قبیلہ اور خاندان بہت طاقتور ہے, بنو ہاشم ہمارے نبی سے بولا کہ وہ سب کو ماریں گے, اگر ان کے محمد کو قتل کر دیں گے تو بدلے میں پورے خاندان کا صفایا کر دیں گے. اس لیے مکہ میں جتنے خاندان ہیں سب ہر قبیلے کا ایک نوجوان رکھو اور تلوار لے کر ان کے گھر کا گھیرا ڈال دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس آدھی رات کو سب نوجوان آئے, ہر قبیلے کا ایک نوجوان آیا, چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ تو آرام فرما رہے, آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ میرے گھر کے باہر گھیرا ڈالا ہوا ہے. حضرت جبرائیل آئے, آپ کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے, اور دیکھو یہ آپ کے گھر کے باہر سب گھیر کر کھڑے ہیں. اب ہجرت کا حکم ہو گیا, آپ کو مدینہ منورہ چلے جانا ہے, اور ابھی آدھی رات کو ان کے بیچ میں سے نکلنا ہے. کہ پھر میں کیسے نکلوں؟ کہا یاسین شریف کی شروع کی 5 آیتیں پڑھو, اور آپ کے گھر میں جو ریت ہے نا, ریت پر پھونک مار دو, دم کر دو, اور آپ جب باہر نکلو تو یوں پھرا دو, تو سب کی آنکھوں میں اللہ پہنچا دیں گے. تو سارے ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں, 20-25 آدمی آپ کے گھر کو گھیر کے کھڑے ہیں, اور آپ تنے تنا ہے, آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ نے جیسے کہا ایسے ریت پر دم کر کے یاسین شریف پڑھ کے وہ بکھیر دی, وہ سب کی آنکھوں میں اللہ نے پہنچا دیا. آپ ان کے بیچ میں سے نکل گئے, کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ کا بال بھی دیکھا نہیں کر سکے. یہ سب قرآن حدیث کے قصے ہیں میرے دوستو, لیلا مجنو کی کہانیاں نہیں ہیں. ہمارا دھرم سچا ہے اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کبھی وعدے میں جھوٹا نہیں ہے, لیکن ہم ایسے بنے جیسے اللہ ہمارے ساتھ چاہتے ہیں.
تو دیکھو بہت سارے بادشاہوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے بادشاہوں میں عیاشیاں نہیں کر دی، یہ تو غلط اتہاس بیان کرتے ہمارے مغلوں کا، ورنہ مغلوں میں اکثر بادشاہ دیندار تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ اس لیے دیکھو آپ جو محلوں میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، یہ اپنے فتح پور سیکری اور یہ لال قلعہ اور اس کے بعد ہر جگہ آپ کو مسجدیں ملے گی، بادشاہ کی الگ مسجدیں ملے گی۔ یہ جمعہ مسجد تو بنائی ہے شاہجہاں نے، لیکن اپنے محل میں بھی ایک مسجد بنا، ہر بادشاہ نے اپنے گھر کی ایک مسجد بنائی تھی جس میں اس کے سپاہی آدمی اور خاص لوگ جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، امام بھی رکھتے تھے۔ جہاں کہیں بھی بادشاہ کے محلوں میں جاؤ ہر جگہ مسجدیں ملے گی آپ کو۔ تو پتا چلا کہ وہ بادشاہ لوگ 5 ٹائم کی نمازی تھے اور وہ دیندار تھے، وہ تہجد گزار تھے، وہ قرآن پڑھنے والے تھے، وہ نبی پر درود پڑھنے والے تھے، وہ پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ دلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، میں کئی مرتبہ یہ قصہ سنا چکا ہوں۔ اس زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام سے بادشاہ نے قطب مینار بنایا ہے، آج بھی وہ اللہ کے ولی کی مزار وہاں موجود ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ، وہ بھی نظام الدین میں سو رہے، وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کے زمانے کے جو بھی مغل بادشاہ تھے بہت دیندار تھے، ان سے تعلق تھا اللہ والوں کے ساتھ، ان کی خدمت میں ان کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے۔ بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جب ان کا لنگر لگتا تھا، دسترخوان لگتا تھا، تو اس زمانے کے دلی کے شہزادے بادشاہ کے بیٹے ان کے ٹکڑے کھانے آتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ ہمارے شاہی دسترخوانوں میں جو مزہ نہیں آتا یہ اس فقیر کے دسترخوان پر سوکھی روٹی کے ٹکڑوں میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ ایسے تھے، ان کے دسترخوان پر شہزادے کھانے آتے تھے۔ آج خالی ہم نام کے ہیں، اولیاء سے محبت نام کی کرتے ہیں۔ کوئی ولی بے نمازی نہیں تھا، کوئی ولی سنتوں کے خلاف زندگی نہیں گزارتا تھا۔ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم نبی کے عاشق رسول ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ بھئی 5 وقت کی نماز پڑھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ پیارے نبی آپ خود بھی نمازوں کا اہتمام کرو، گھر والوں کو بھی نمازوں کا اہتمام کراؤ، روزی دینے والے ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے، ہم نبی کے عاشق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، تو یہ محبت ایسا تھوڑے یہ گستاخی کر رہے ہیں، گستاخی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے خود نبی کا دامن چھوڑ دیا ہے، نبی کا راستہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو امتی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ کے پاس جا کر اس دین پر عمل کریں گے، اللہ ہر حال میں دشمنوں سے ہماری حفاظت بھی کریں گے، ہماری روزیوں میں برکت دیں گے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے، دلوں میں چین سکون دیں گے، بیماریوں سے، آفتوں سے، آسمانی بلائیں، زمینی بلائیں، دشمنوں کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا علاج مسلمانوں کے پاس نماز اور دعا ہے۔ نماز اور دعا کا اہتمام کر لو۔ تو یہ بس اتنا قصہ کہہ کر بات کو ختم کر دو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے ولیوں میں سے تھے۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی اپنے مریدوں کو، میرے جنازے کی نماز وہ بندہ پڑھائے گا جس کے اندر 4 باتیں ہو۔ پہلی بات، بالغ ہونے سے لے کے یعنی 15 سال سے لے کے اب تک اس کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ دوسری بات، اس کی کوئی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو، 5 نمازوں میں جو امام پہلی تکبیر کے در وہ تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو۔ تیسری بات، عصر کی 4 سنت نہ چھوٹی ہو۔ چوتھی بات، اس نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کسی عورت کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ اب حضرت کا جنازہ تیار ہے، میدان بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے اللہ والے، چونکہ یہ بھی اللہ کے ولی تھے، خواجہ قطب الدین سب آ رہے اور بار بار وہ اعلان کر رہے ہیں بھئی جس میں یہ 4 چیزیں ہو آ جاوے اور حضرت کے جنازے کی نماز پڑھ۔ شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا۔ اس زمانے کا دلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ جب دیکھا کہ کوئی آ بھی نہیں رہا ہے اور حضرت کی نماز کو لیٹ ہو رہی ہے
تو پھر وہ آگے بڑھا اور پھر حضرت کی پیشانی کو بوسا دیا اور یوں کہا حضرت آپ نے تو میرے اور اللہ کے درمیان کا بھید کھول دیا. اور پھر لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو میں ہرگز اپنی یہ باتیں نہیں بتاتا, لیکن حضرت نے ایسی شرطیں لگا دی اگر میں چھپاتا ہوں تو حضرت کی نماز کے لیے کوئی آتا نہیں ہے, اور اگر نماز پڑھاتا ہوں تو میری یہ باتیں کھل جاتی ہے. سن لو یہ 4 جو شرطیں کی حضرت نے, الحمدللہ بادشاہ بننے کے بعد اور بالغ ہونے کے بعد نہ میں نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا ہے, نہ میری کوئی تکبیر اولیٰ نماز کی چھٹی ہے, نہ میری تہجد کی نماز چھٹی ہے, اور نہ میری عصر کی 4 سنت چھٹی ہے. پھر آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. تو بادشاہ خالی ہتھیاروں والا نہیں تھا, ان کے پاس دین کی طاقت تھی, نمازوں کی طاقت تھی. ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی ایک بادشاہ, پہلے سپاہی تھے, لشکر لے کر آئے تھے. یہ مسجد اقصیٰ جو آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے, آج سے 1960 کے اندر عربوں کے پاس تھی یہ مسجد اقصیٰ, لیکن اتنی بے حرمتی اور بے عزتی کی کہ مسجد اقصیٰ کے اندر جو نبیوں نے جہاں امامت کرائی ہے, ممبر پر بیٹھ کر عرب لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر سیلفی فوٹو پڑوا دے دیں. تب جا کے اللہ نے پھر ان کو دے دی یہودیوں کے ہاتھ میں. جب کسی 4 یا 5ویں صدی میں, وہ صدی میں بھول گیا, کوئی صدی کے اندر یہ صلاح الدین ایوبی نے جب یہ جورڈن فلسطین والوں پر جب حملہ کیا اور یہودیوں پر, تو مسجد اقصیٰ کو فتح کیا, کامیاب کیا. ایک مرتبہ ان کے ملک کے اوپر کوئی دوسرا لشکر دشمنوں کا دریائی راستے سے آ رہا تھا, بہت بڑا لشکر آ رہا تھا. تو بادشاہ کو, صلاح الدین ایوبی بادشاہ کو رحمت اللہ علیہ خبر دی کسی نے, جو ہے خبر دینے والا, کہ بہت بڑا لشکر آپ کے ملک پر حملہ کرنے کے لیے, اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو کوئی بات نہیں بولا, آدھی رات کو اٹھے اور پھر وہاں مسجد میں گئے, مسجد اقصیٰ میں, اور پھر 2 رکعت نماز پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ بڑے لشکر آ رہا ہے, اس کی طاقت کے, اس کا مقابلے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے, تو مدد فرما. وہ دعا کر کے, روز ہو کر کے, اللہ کو منا کر کے باہر نکل رہے تھے. ان کے شہر میں کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, وہ مسجد میں آ رہے تھے. کہا حضرت دعا کرنا, ایک ٹینشن کی بات آئی ہے, بڑا لشکر آ رہا ہے, دعا کرو. تو وہ اللہ مطلب ایسے فراست سے دیکھنے والے تھے. کہا صلاح الدین گھر جا کے سو جاؤ, ابھی تم نے جو آنسو بہائے تمہارے آنسوؤں نے دشمن کے لشکر کو ڈبو دیا, وہ بیچ میں ڈوب گیا. حقیقت میں ایسا ہی ہوا. پھر صبح میں معلوم کیا تو وہ بیچ دریا کے اندر وہ سارا لشکر اللہ نے ڈبو دیا. اللہ ایسے مدد کرنا, تنے تنہا وہ اللہ ہماری مدد کرے گا لاکھوں کے مقابلے میں. لیکن میرے دوستوں, میں اور آپ کو پکا بننا پڑے گا, اللہ کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی. وہ ہے نا کہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے, بارش کا موسم تھا, کیچڑ کا راستہ تھا, ایک اللہ والے فقیر لباس کے اندر جا رہے تھے, سامنے سے آ رہے تھے, یہ دونوں میاں بیوی جا رہے تھے. تو جیسے قریب ہوئے تو ایسے ان کا پیر پھسلا تو دھڑام سے گرے تو کیچڑ اڑچے, اس کی جو محبوبہ تھی اس کی بیوی, تو اس کے کپڑے خراب ہوئے. تو وہ میاں نے زور سے آ کر غصے میں بولا میری بیوی کے جو کپڑے خراب کر دیے, زور سے ایک تماچا مارا, وہ نیچے گر گئے, دوبارہ گر گئے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, میری بھول ہو گئی, کوئی مقابلہ نہیں کیا, اور آگے چلنے لگے. جب تھوڑے آگے چلے تھے, دھڑام سے وہ اس کا میاں گرا اور وہیں مر گیا. تو وہ عورت چلائی, گاؤں والوں کو جمع کر دیا, یہ فقیر نے میرے میاں کو کچھ کر دیا, کچھ کر دیا. تو سارا گاؤں والے جمع ہو گئے, انہوں نے دیکھا تو یہ تو کوئی اللہ والے. بولا اللہ والے تو ایسے نہیں ہوتے یار, مار دیا تم نے اس کے میاں کو. بولا جاؤ جاؤ, یارو یاری کا مسئلہ ہے, اس کے یار نے مجھے مارا, میرے یار نے اس کو مارا گیا. اس کے یار نے مجھے مارا, میرے یار نے اس کو. آج مسلمان کے پاس وہ طاقت ہے لیکن کمزور ہو گئی. سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ آج سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے؟ سب نے انشاءاللہ نہیں کہا, یعنی ابھی بھی ارادہ نہیں ہے, مار کھانے کا ارادہ ہے ابھی. صحیح میں کہہ رہا ہوں, اگر ہم 5 ٹائم کے خالی نمازی ہو جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو غارت کر دیں گے, ہلاک کر دیں گے. خالی 5 ٹائم کے ہم نمازی بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معاف کرنا, بہت مدت کے بعد آیا, اس کے لیے میرے کو تو ٹائم چاہیے تھوڑا, اس لیے آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا. سنتیں پڑھ لو جن کی باقی ہے وہ.